ہر ایک لب کھلے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور پاک روح جو ہے وہ میرا استاد ہے اور مجھے سکھانے کو ہے۔ خداوند سے کہیں کہ میں آج تجھے سننا چاہتا ہوں، سننا چاہتی ہوں۔ خداوند جب میں تیرے کلام کو سنوں تو میں اس کو اپنے دل میں رکھوں اور پھل لاؤں اور میرا پھل قائم رہے۔ ہر ایک زبان کہے کہ خداوند آج کا کلام میرے لیے ہو، آج تم مجھ سے بول، آج تم مجھ سے بول۔ پاک روح آپ کو آنر کرتے ہیں اس جگہ پر۔ ابلیس کی کوئی تاثیر بھی آج کا کلام چھیننے نہ پائے، بلکہ 30-60 پورا سوگنا پھل لائے۔ ایک ایک زندگی کو سیر کیجئے خداوند۔ آپ کے پاک روح کو آنر کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ ہاللویا۔ خداوند کی پریزنس کے لیے زوردار تالیاں تعریف کریں خداوند کی۔ کہیں آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آج کا کلام سننے کے بعد میں سیم نہیں رہوں گی، میں بہت سا پھل لاؤں گی۔ میں آج کے کلام کو قبول کرتی ہوں، قبول کرتی ہوں۔ ہاللویا۔ کلام مقدس میں جو غلطیوں کا خط پولس رسول کے نام تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں 5 باب اور اس کی 19 آیت میں جسم کے کام جو ہیں وہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جسم کے جو کام ہیں وہ کیا کیا ہیں، کیونکہ روح کے کام اور جسم کے کام دونوں فرق ہیں۔ جب ہم جسم کے موافق چلتے ہیں تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جسمانی ہیں، اور جب روح کے موافق چلتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ روحانی ہیں۔ تو خدا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز جو ہے خدا کا بندہ جو ہے وہ اپنے خط میں بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم جسمانی ہیں۔ لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ تو اس کے اوپر جو خدا نے جو کہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم نے فتح پانے کے لیے خدا نے کہا ہے کہ روح کا پھل ہمارے اندر ہونا چاہیے، جو ہے محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، مہربانی، حلم، پرہیزگاری، اور لکھا کہ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ اب یہ سارے جسم کے کام جو ہیں، ان میں آج جو ہم ایک دیکھیں گے جو اور اس کو اپنی زندگی میں سے نکالیں گے آج، وہ ہے حسد۔ کیا ہے؟ اور انگلش میں سے کہتے ہیں جیلسی۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے بہت سارے لوگوں میں حرام کاری نہ پائی جائے، ناپاکی نہ ہو، شہوت پرستی نہ ہو، لیکن یہ جو حسد ایک ایسی چیز ہے جو آلموسٹ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک بندے میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ تو خداوند آج ہمیں اس کے بارے میں سکھائیں گے کہ حسد جو ہے وہ کتنا ڈینجرس ہے ہماری روحانی زندگی کے لیے بھی اور جسمانی زندگی کے لیے بھی، ہمارے جسم کے لیے بھی، ہماری روح دونوں کے لیے یہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو حسد سے پھر اس کی آگے برانچز نکل آتی ہیں۔ جیسے ہی حسد آتا ہے زندگی میں تو فرقے آنے شروع ہو جاتے ہیں، جدائیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں، بدعتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ حسد جو ہے وہ اس کی جڑ کہہ لیں کہ ان چیزوں کی جڑ ہے۔ اور یہ جو جیلسی ہے یہ اپنے آپ سے بھی شروع ہو جاتی ہے، اپنے گھر سے، مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ باہر سے کرنا شروع کریں، گھر سے شروع ہو جاتی ہے حسد کرنا، بہنیں بہنوں سے حسد کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک بہن بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے اور دوسری نہیں بڑھی تو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتی ہیں۔ ایون خوبصورتی سے حسد کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے اور میں نہیں ہوں۔ تو اسی طرح سے
حسد جو ہے اس کے بارے میں حضرت سلیمان نبی جو ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. مثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 14 باب اور اس کی 30 آیت ذرا پڑھیے گا. جی امثال کی کتاب جی. جی 14:30. جی کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مطمئن دل یعنی جس کا دل مطمئن ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بڑھ رہا ہے کوئی کم ہو رہا ہے, کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے, کوئی بہت اچھی پوسٹ پہ ہے, یا کوئی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. تو انہیں ان کا دل مطمئن رہتا ہے کیونکہ انہیں خداوند کے بنانے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ خداوند نے جو بنایا ہے وہ بالکل اچھا بنایا ہے, وہ میرے لیے بیسٹ ہے. اور جب ہم اپنے اندر کمیاں تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسروں میں زیادہ خوبیاں دیکھتے ہیں تبھی حسد جنم لیتا ہے. تو آج خداوند کہہ رہے کہ حسد کو اپنی زندگی سے نکالیں کیونکہ حسد جو ہے وہ ہڈیوں کی بوسیدگی ہے. اب ہڈیوں کی بوسیدگی کا مطلب کیا ہے کہ ہڈیوں کا سڑ جانا ہے. مطلب اندر ہی اندر آپ کی ہڈیاں, آپ کو نہیں پتہ چل رہا, آپ تو کر رہے ہیں کہ جیلسی, اور جیلسی میں کہوں ان کنٹرول چیز ہے. اگر ہم پریئرز میں زیادہ رہنے والے نہیں ہیں یا فاسٹ میں نہیں رہنے والے یا خداوند کی پریزنس میں زیادہ رہنے والے نہیں ہیں, کلام پڑھنے والے نہیں ہیں, تو یہ نیچرل سی انسان کے اندر ہے یہ جیلسی. تو اس پہ اسی طرح سے قابو پایا جاتا ہے, اور اگر نہ پایا جائے تو لکھا ہے کہ یہ ہڈیوں کو اندر ہی اندر سے کھاتا جاتا ہے حسد, کلام میں لکھا ہوا ہے. آج اپنی زندگی میں جا کے غور کریں ہر ایک شخص جو ہے وہ کہ خداوند نے اگر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ میری زندگی میں کہاں پر حسد ہے, یا میری زندگی میں کس سے مجھے حسد ہے, یا یہ شخص جو ہے جب بھی میں اس کے بارے میں سوچوں یا اس کو دیکھوں تو کیوں مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا, کیا یہ میرے اندر جیلسی کی وجہ سے تو نہیں ہے, یا کیوں میرے اندر نفرت آ رہی ہے, یا کیوں میرے اندر جو ہے وہ اس کے لیے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے جو کہ پوزیٹیو نہیں ہے, جو کہ اچھی نہیں ہے, تو وہ حسد ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ترقی سے حسد کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ جب ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ نے جنم لیا تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں. لکھا ہے کہ پولس رسول کہتے ہیں, پہلا کرنتھیوں 3 باب 3 آیت کو نکالیے گا جلدی سے. جی پہلا کرنتھیوں 3 باب 3 آیت. کیونکہ ابھی تک جسمانی ہے, جی اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. یہاں تک ہی دیکھیں کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پولس رسول بھی کہہ رہے ہیں کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہ ابھی تک تم کیا ہو, جسمانی ہو. ٹھیک ہے. سو اگر ہم چرچ میں آ رہے ہیں اور رفاقت رکھتے ہیں لیکن جیلسی ہمارے اندر ہے تو کلام صاف بتاتا ہے کہ تم کیا ہو, جسمانی ہو. ابھی تمہیں روح میں بڑھنا ہے. روح میں آپ کو فرق نہیں پڑتا کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے, روح میں آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ مجھے آگے ہی بیٹھنا تھا, وہ آگے کون بیٹھا ہوا, وہ کیوں بیٹھا ہے, یا وہ کیوں بیٹھی ہے آگے, یا وہ ادھر کیوں ہے, وہ ادھر کیوں ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کیونکہ یہ خداوند کا کام ہے. تو اسی طرح سے اس کلیسیا میں بھی یہی مسئلے تھے. کوئی اپنے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کس تعلیم میں چلا گیا ہے, کوئی جو ہے وہ جیلسی میں چلا گیا ہے, کسی کے اندر کوئی برداشت نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم اوپر جائیں تو پولس رسول نے کہتے ہیں کہ کیونکہ تم ابھی تک جو ہے وہ تم نے دودھ پیا ہے اور میں نے تمہیں کھانا نہیں کھلایا کیونکہ تمہیں اس کی برداشت نہیں, کیونکہ تم ابھی تک کیا ہو, بچے ہو. آپ کو پتا بچوں میں زیادہ جیلسی ہوتی ہے, وہ اپنا ٹوائے شیئر نہیں کرتے. جیسے اس کا کوئی کھلونا پکڑ لیں تو وہ فوراً سے کر لیتے ہیں, اور اس کے پاس جتنا مرضی اچھا کھلونا ہو بچے کے پاس, جب کسی دوسرے کا بے شک ٹوٹا ہوا ہوگا اس کو پکڑنے کی وہ کوشش کرے گا کہ یہ بھی مجھے مل جائے. اور اگر اس کا اپنا تھوڑا سا لو لیول کا ہوگا اور دوسرا کا اچھا ہوگا تو وہ اس سے بھی جیلسی کرتے ہیں بچے. تو اسی لیے پولس رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ مسیح میں کیونکہ ابھی تم بچے ہو, جسمانی ہو. تھوڑا سا ہم اوپر سے پڑھ لیتے ہیں.
اور اے بھائیوں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ اب روحانی بندے کو تعلیم دینے میں فرق ہے اور جسمانی بندے کو تعلیم دینے میں فرق ہے، کیونکہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اس بات کو پتہ نہیں کیسے لے جائے گا۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اگر صاف صاف کوئی چیز بتائی جائے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے، تو کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے اس نے تو مجھے ہی کہہ دیا ہے، یا آج اس نے میرے اوپر کلام کیا ہے۔ تو جسمانی بندے کو سکھانا اور روحانی بندے کو سکھانا، اور روحانی بندہ اس میں سے اس کو ڈائریکٹ بھی آپ کہہ لو گے وہ اس میں سے کیچ کرے گا کہ میرے خادم نے اگر یہ والی بات مجھے بتائی ہے تو یہ میرے لیے بہت ونڈرفل ہے، یہ اس کو میں نے امپروو کرنا ہے۔ ہاللویا۔ ہر دن امپروومنٹ کا ڈے ہے، ہر دن امپروو کرنے کا ڈے ہے، اسی لیے خداوند ہمیں ہر اگلا دن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے تک اگر کہیں پر بھی ریلیشن شپ میں، گھر میں، بہن بھائیوں میں، بہنوں میں، یا جاب میں، کولیگز کے ساتھ، جہاں جہاں بھی اگر فیل کرتے ہیں کہ جلسی ہے، اس جلسی کو آج اپنے اندر سے ختم کریں، کیونکہ جب خداوند کلام کرتا ہے تو وہ اسی لیے کرتا ہے کہ ہماری کمیوں کو ہم پر یہاں کرے تاکہ ہم پھلدار ثابت ہوں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پھل نہیں لانے دیتی، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے پھل کو خراب کرتی ہیں۔ شاید ہم بونے والے بہت اچھے ہیں، لیکن حسد جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کو کھاتا جا رہا ہے، ایسا ہے نا۔ اور اگر بائبل میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ یوسف کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے تھے، کیوں؟ کیونکہ یوسف جو تھا وہ خواب دیکھتا تھا، اور اس کے خواب میں یہ 2 دفعہ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے بھائی اس کو سجدہ کریں، تو وہ اس سے جیلسی فیل کرنا شروع ہو گئے کہ کیوں تمہیں ہم کیوں سجدہ کریں، جبکہ یہ تو خدا کی پلاننگ تھی اس کے لیے۔ اور حسد کرنے کی وجہ سے کیا انہیں کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں جا کے اس کے سامنے روئے دھوئے، اور آخر میں جا کے کتنی زیادہ ان کو اسٹرگل کرنی پڑی ہے۔ لیکن جس کے بارے میں آپ حسد کرتے ہیں یا کوئی بھی شخص حسد کرتا ہے، آپ دیکھیے گا خداوند اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ خداوند کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تھوڑی سخت بات ہے لیکن یہ بالکل ایکوریٹ بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خداوند یوسف کے ساتھ کھڑا تھا، نہ کہ بھائیوں کے ساتھ۔ خداوند یوسف کے ساتھ رہا، گو اس کے بھائیوں کے لیے ہی اس کی آگے کھڑا کیا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا کیونکہ اس نے اس کو کھڑا کیا۔ اگر ہم راخل اور لیا کی بات کریں تو جو راخل تھی وہ اپنی بہن لیا سے جلسی کرتی تھی، کیونکہ لیا کے بچے پیدا ہوتے تھے، بیٹے پیدا ہوتے تھے، لیکن راخل جو تھی وہ اس سے جلسی کرتی تھی۔ لیکن خداوند نے لیا کو لکھا ہے کہ اس کو جو ہے وہ سرفراز کیا اور اس کو بیٹے دیے، اور اس کے بیٹوں ہی میں سے جو ہے وہ یسوع مسیح کی نسل میں بھی نام آتا ہے یہودا۔ ہاللویا۔ کوئی ایسا واقعہ دیکھ لیں، اگر داؤد اور ساؤل کا واقعہ دیکھ لیں، جب داؤد نے جو ہے وہ مارا تو ساؤل جو ہے وہ اس سے جیلسی فیل کرنے لگ گیا کہ یہ تو میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں اور اس نے یہ کام کیا، ساری عورتیں اس کے گن گا رہی ہیں، تو وہ اس سے جیلسی فیل کرنے لگا۔ تو ہم اس کی لائف دیکھیں تو آخر تک کس طرح کی لائف اس نے گزاری تھی۔ ایون ایک ٹائم میں ایسا بھی اس کی زندگی میں آیا کہ اس کو بری روح ستانے لگ گئی۔ ایک ایسا ٹائم آیا جب خداوند نے کہا کہ اب تو بادشاہ نہیں ہے۔ یہ حسد اتنی، میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی ڈینجرس چیز ہے، اور یہ کلیسیاؤں میں بھی پائی جاتی ہے، چرچز میں پائی جاتی ہے یہ، اور یہ بہت فاسٹ کام کرتی ہے۔ تو اس کو اپنی لائف میں سے نکالیں، اپنے آپ کو دیکھیں، جہاں جہاں خداوند نے آپ کو رکھا ہوا ہے آپ وہاں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں پر کوئی دوسرے کو رکھا ہوا ہے وہ دوسرا کوئی اس جگہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں ہوں وہ آپ نہیں ہو سکتے، میں میرب نہیں بن سکتی، میرب سائمہ نہیں بن سکتی، کیونکہ میرب کو خداوند نے اس کے پرپس کے لیے بنایا ہے، مجھے میرے پرپس کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اگر میں میرب سے حسد کرتی رہوں گی تو جو میرا پرپس ہے میں اس کو بھی فلفل نہیں کروں گی، میں تو ڈاؤن ہوتی جاؤں گی، کیونکہ میری ہڈیوں کو کیا ملتی جائے گی؟ بسیدگی ہوتی جائے گی، تو خداوند میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ اگر تو اپنے دل میں بدی رکھتا ہے تو میں تیری نہیں سنوں گا۔ میرا حسد جو ہے وہ میری بدی بن جائے گا اور وہ مجھے ڈاؤن کرتا جائے گا، اور جس کے بارے میں حسد کرتی رہوں گی اس کو خداوند اونچا کرتا جائے گا۔ بائبل میں ہم نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کتنے واقعات سے ہم نے سیکھا ہے، اور پولس رسول بار بار زیادہ تر کلیسیاؤں میں یہی بات کرتے تھے کہ اپنے اندر سے حسد کو نکالو، کیونکہ جب تک حسد تمہارے اندر ہے تم جسمانی ہو، کسی کے بارے میں بھی بے شک ہو وہ،
میں کسی کو بھی یہ نہیں کہہ رہی، لیکن کسی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اپنوں میں زیادہ ہوتا ہے، کولیگز میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ جابس کرتے ہیں وہاں پہ بہت حسد پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ میں اونچا ہو جاؤں. اس طرح سے فرینڈس میں بھی ہو سکتا ہے حسد، اس طرح سے میاں بیوی میں بھی حسد ہو سکتا ہے. اگر بیوی کوئی بہت اچھی جاب پہ چلی گئی یا کہیں جگہ پہ اس کو کوئی بہت اچھی فیور مل گئی ہے تو ہسبینڈ جالسی فیل شروع ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے تھوڑی اونچی ہو گئی ہے. اگر ہسبینڈ بہت اوپر چلا گیا ہے، پتہ نہیں بیویاں جلس کرتی ہیں کہ نہیں، اور کئی ہو سکتا ہے کرتی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں تو بیویوں کو خوشی ہونا چاہیے اگر ان کا ہسبینڈ بہت اونچا جا رہا ہے اور کامیابی جو ہے وہ اس کو مل رہی ہے. لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی جیلسی فیل کرتا ہوں، کیونکہ جیلسی جو ہے یہ میں نے کہا کہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ چیز جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی جگہ اس کے لیے خالی رکھی ہوتی ہے تو ہی شیطان جو ہے وہ وہاں آ کر بیٹھتا ہے. لیکن اگر اس کو پتا کہ نہیں، اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، جیسے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ حرام کاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو شیطان ان کے پاس جو ہے وہ کوئی لڑکی یا لڑکا لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس چیز سے اوپر ہے. سو جو ہماری کمزوری ہوگی وہ وہی چیز سجا کے لائے گا ہمارے پاس کہ نہیں، اس کو یہ نہیں کہتے، اس کو یہ نہیں کہتے. اب ایب جوئی کے بارے میں بہت سارے لوگ اس کی اپنے ترجمہ بنایا ہوتا ہے کہ نہیں، ایب جوئی کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو لیکن کریں گے ایب جوئی پاس بیٹھ کے بھی. تو اس طرح سے جو ہے وہ خداوند آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حسد کو اپنی لائف میں سے آج ختم کریں. ہاللیلویہ. کیونکہ حسد جو ہے وہ جسمانی چیز ہے، وہ روحانی چیز نہیں ہے. اگر خود سے قابو نہیں پا سکتے، پریئر کریں اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پریئر کریں، اس کے لیے فاسٹ رکھیں اور اس کے الٹ کام کریں. اگر شیطان آپ کو کسی بھی شخص سے حسد کروا رہا ہے، یا کسی، وہ آپ کا پاسٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پاسٹر سے بھی حسد کرتے ہیں. اگر کوئی پاسٹر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو دوسرا پاسٹر جو ہے وہ اس سے حسد کرنے لگ جائے گا اور پھر اس کے بارے میں باتیں کرنے شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں حسد پایا جاتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ اس کے لیے پریئر کریں، خداوند سے کہیں کہ خداوند میرے اندر سے نکال. ٹھیک ہے، ساس بہو میں بھی حسد ہو سکتا ہے، دیورانی جٹھانی میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے بچے جو ہیں وہ بہت اچھا پڑھ گئے ہیں، آپ کے بچے ابھی اتنا نہیں پڑھے، یا آپ کے بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے اس سے کم لیول پہ ہیں. تو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند آپ کو بھی سرفراز کرے. ہاللیلویہ. جب ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوں گے تو خداوند ہماری خوشیوں کا بھی ضامن ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بار بار بتا رہی ہوں کہ اگر ہم حسد کریں گے تو خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم جسمانی ہیں اور بہت حد تک جو ہیں وہ بیماریوں کے قریب ہیں، کیونکہ حسد جو ہے وہ بسیدگی لاتا ہے. جب آپ کی ہڈیوں میں بسیدگی آ جائے گی تو وہ بیماریوں کو لائے گی. ایسے ہی ہے. اس طرح سے اگر مثال 3 باب میں بھی ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے اوپر جو ہے وہ تکیہ نہ کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. کیونکہ جب بھی ہم کسی سے حسد کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ ہیں، تو یہ تو ایویں ہے، اس کو یہ چیز پتہ نہیں کیوں مل گئی ہے. اچھا، یہ اس گاڑی کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ گاڑی پتہ نہیں کیوں مل گئی ہے. تو یہ دینے والا کون ہے؟ اوپر بیٹھا ہوا. تو ہمارے سڑنے سے، ہمارے جالس ہونے سے اس کی گاڑی کو کیا نقصان پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں پہنچے گا، بلکہ خداوند اور اس کو پروٹیکٹ کرے گا. ہماری ایول آئی کو جو ہے وہ ختم کرے گا خداوند کے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم بلکہ بلیس کریں کہ خداوند کا شکر ہے آپ کو گاڑی ملی ہے، خداوند آپ کو برکت دے اور اس کو جو ہے وہ آپ کو چلانے میں آپ کی حفاظت کرے. اور اس طرح سے سارے اس کا گھر دیکھیں تو اس کو بلیس کریں کہ اس کے پاس اگر ایک گھر ہے اس نے 2 بنا لیے ہیں، 3 بنا لیے ہیں، 4 بنا لیے ہیں، تو خوش ہوں، ہمیشہ خوش ہوں. لکھا اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اور یہ تیرے ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کے لیے تازگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جالسی نہ کریں، اپنے فہم پہ نہ رہیں، اپنے آپ کو اونچا نہ دیکھیں. تو کیا ہوگا؟ آپ کی ہڈیوں کی صحت اور آپ کی ناف کی بھی صحت ہوگی.
سب کچھ ساری بیماریوں کی جو کہہ لیں نا کہ جڑ ہے یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک بیماری کا علاج کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور ہر ایک بیماری کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے۔ پہلے ہم روح میں بیمار ہوتے ہیں، پھر جسم میں بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک چیز وہ ہے کہ جو آزمائش میں ہم بیمار ہوتے ہیں، وہ ایک فرق چیز ہے، کیا آزمائش آئی ہے اور پھر اس میں خداوند جو ہے وہ کوئی ہماری لائف میں بڑا کام کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس بیماری کے وسیلے سے جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ ایک فرق چیز ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم کرتے جاتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے وہ ایک بیماری کی صورت میں سامنے آتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلے ہماری روح اتنی دیر سے بیمار ہے، اب وہ جو بیماری تھی وہ مینیفیسٹ ہوئی ہے جسم میں، تو پھر جسم میں جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ہم بیمار ہیں۔ روح میں نہیں پتہ چلتا کہ روح اتنی دیر سے بیمار ہے، روح کو ہم چلائی رکھتے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ روح کو بھی کچھ دے دیں، روح کا بھی کوئی کھانا دے دیں، روح کو بھی جو ہے وہ ریسٹ دیں۔ اور ریسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا مطلب، ریسٹ کا مطلب ہے کہ خداوند میں، ریسٹ کا مطلب ہے کہ خداوند پر ٹرسٹ کرنا، اپنے کام بند کر کے خداوند کو دیکھنا کہ جو بھی خداوند کر رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے میری زندگی میں، میری مرضی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خداوند کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہے، سب کچھ خدا کی مرضی سے ہے۔ ہاللویا۔ اور کیونکہ یہ وومن میٹنگ ہے تو اس لیے یہ چیز میں نے زیادہ تر دیکھی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ جلسی ان کے اندر ہوتی ہے، ایک عورت دوسری عورت سے بہت زیادہ جلسی فیل کرتی ہے، اور عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن جلسی ہونی چاہیے، لیکن پوزیٹیو جلسی، اور وہ پوزیٹیو جلسی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے خداوند کے بارے میں جیلیس ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے کہ کوئی میرے خدا کے برابر نہیں ہے۔ ہاللویا۔ میرا خدا جو ہے وہ واحد خدا ہے جو زندہ خدا ہے۔ ہمیں اپنے خدا کے بارے میں یہ جو ہے وہ اس طرح سے اندر رکھنی چاہیے، اپنے اندر وہ محبت اور وہ چیز کہ میرا جو خداوند ہے وہ میرا خدا ہے۔ ہاللویا۔ سو خداوند میں یہ آج ہماری زندگی سے یہ نکالنا چاہتا ہے۔ ہاللویا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے پریئر کریں کہ خداوند میرے اندر سے حسد کو نکال۔ جہاں جہاں بھی آپ کو فیل کرتا ہولی اسپرٹ اگر آپ کو کلک کر رہا ہے اپنے اندر سے اس چیز کو، اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ جلسی فیل کرتے ہیں یا کلیسیائی طور پر کوئی جلسی فیل کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کر ہمبل ہو کر خداوند کے پاس آئیں کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے، اور اس نے جو ہے وہ مجھے اسی لیے بنایا ہے کہ میں اس کی حمد کروں اور اس کی عبادت کروں اور اس کے پاس رہوں، اور وہ میرے بارے میں جو ہے وہ فکر کرتا ہے، وہ میری پرواہ کرتا ہے، اور وہ میری ہڈیوں کو تازگی دے گا۔ میں اس کے فہم پر تکیہ کروں گی۔ خداوند سے کہیں، ہر ایک زبان کھلے اور کہیں کہ خداوند آج مجھے تو آج کے کلام کے مطابق میری زندگی کو ڈھالنے کا فضل بخش، تاکہ میری زندگی سے حسد مکمل طور پر جاتا رہے، اور میں کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی بول کر بھی حسد نہ کروں، نہ کسی کے بارے میں حسد کو سنوں اور نہ بولوں، اور نہ اپنے دل میں رکھوں، نہ ذہن میں رکھوں، نہ میری سوچوں میں آئے، نہ شیطان جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے اور میری اس کمزوری کو دور کر۔ خداوند سے کہتے ہوئے خدا باپ سے مانگیں، خدا باپ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔